السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و سیدنا محمد بن عبداللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ ومن اہتدی بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، ثانویہ کے اس ہفتہ روزہ دینی کلاس کا عنوان ہے ریاکاری حرام ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائے ناز کتاب ریاض الصالحین کے اندر 288 نمبر باب باندھا ہے، باب و تحریم ریاکاری کے حرام ہونے کا باب۔ انشاءاللہ العزیز اس باب کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چند آیات اور احادیث ذکر کیے ہیں، انہی کی روشنی میں ریاکاری کے بارے میں کچھ تنبیہ دینا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اقوال میں، اعمال میں، نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، شہرت طلبی، دکھاوا، ریاکاری سے اللہ تعالی محفوظ رکھے، پاک رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جان بوجھ کر شرک کرنے سے بچائے اور انجانے میں شرک کرنے سے بچائے، آمین۔ ریاکاری تو ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہر ایک سمجھتا ہے۔ دکھاوا یعنی آدمی کوئی بھی عبادت کرے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ دیکھیں اور جا کر کے ادھر ادھر بیان کریں، اس کی تعریف کریں، اس کا چرچا کریں، یا اس کی قدر اور اس کا احترام کریں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہوئی ریاکاری، دکھاوا۔ اسی سے ملا جلا ایک اور ہے، وہ ہے سمعہ، جس کو شہرت طلبی کہا جاتا ہے۔ یعنی آدمی کوئی کام کرے تاکہ اس کو شہرت ملے، ناموری ملے، اس کو ریاکاری یا شہرت طلبی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے غور سے ہم سنیں کہ کوئی بڑی عبادت ہو یا چھوٹی عبادت، چاہے وہ عبادت مالی ہو یا جسمانی ہو یا کسی طرح کی کوئی عبادت ہو، اس کے قبول ہونے کے لیے دو اہم اور بنیادی شرطیں ہیں، اور ان دونوں شرطوں کا بیک وقت دل میں پایا جانا، عمل میں پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط ہے اخلاص، یعنی جو بھی کام بطور عبادت ہم کریں وہ خالص اللہ کی خوشنودی، رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ شہرت طلبی، ریاکاری، دکھاوا قطعاً اس عمل کے اندر نہ پایا جائے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی آیتوں میں بیان بھی کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہی حکم ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ اگر بڑا سے بڑا عمل ہے لیکن وہ اخلاص سے خالی ہے، کھوکھلا ہے، تو اس عمل کا مرنے کے بعد کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ سزا کے طور پر ہمارے خلاف وہ عمل گواہی دے گا۔ تو یہ اخلاص بڑی بھاری شرط ہے جس کا تعلق نیت اور دل سے ہوتا ہے، کیونکہ ریاکاری یا دکھاوا یا اخلاص کی جگہ دل ہے۔ پہلے دل میں ریاکاری پیدا ہوتی ہے یا شہرت حاصل کرنے کی تمنا و آرزو پیدا ہوتی ہے، پھر آدمی یا تو بیان کرتا ہے یا تو ایکٹنگ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اخلاص یہ عبادت کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ نے ہمیں اپنی ہی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی ہی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب بندہ بندگی کرے اللہ کی اور اس بندگی کا کچھ حصہ دنیا کے لیے کر دے، دنیا والوں کے لیے کر دے، تو گویا بندہ جس مقصد سے پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اور اللہ ہی کے لیے عبادت کرے، اللہ سے امید کرتے ہوئے عبادت کرے، اللہ سے ڈرتے ہوئے عبادت کرے۔ یہ بندے کی ذمہ داری ہے۔ اور جب بندہ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے، تو اس کا پھل اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں تو اس کا اچھا صلہ ملے گا۔ اور دوسری شرط، تو پہلی شرط عبادت کے قبول ہونے کے لیے کیا ہے؟ اخلاص۔ دوسری شرط ہے عبادت کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، متابعت رسول۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق نہ ہو، بالکل سیم ٹو سیم نہ ہو۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی کوئی بھی عبادت کرتا ہے اور وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ سے، صحیح حدیث سے، چاہے وہ حدیث قولی ہو یا فعلی ہو یا تقریری ہو، اگر ثابت نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ دو بنیادی شرطیں ہیں عمل کے قبول ہونے کے لیے، ایک اخلاص، دوسری نبی کی پیروی، اور یہ دونوں شرطیں بیک وقت پانا چاہیے۔ بہت اخلاص ہے، بہت اخلاص ہے، لیکن نبی کا طریقہ چھوٹا ہوا، عبادت قبول نہیں ہوگی۔ بہت نبی کے طریقے کو پکڑے ہوئے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں، لیکن اخلاص نہیں پایا جاتا تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور جس وقت اخلاص یا نبی کی پیروی ہم سے چھوٹے گی، کھو جائے گی، فوراً وہ عبادت رائے گا اور برباد ہو جائے گی، تھکاوٹ ملے گی، پریشانی ملے گی، لیکن کوئی اجر و صلہ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ عبادت کے قبول ہونے کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ حاضرین کرام، اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کرنا بڑا ہی کٹھن، بہت ہی باریک معاملہ ہے، مشکل ترین امر ہے، کیونکہ شیطان جو انسانوں کا دشمن ہے اور اس نے کہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تیرے ہر بندے کو بہلاؤں گا، پھسلاؤں گا،
یہ بندوں کے دلوں میں ریاکاری اور اخلاص، ریاکاری اور دکھاوا پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، ہر ممکن۔ اس کی دو کوشش زبردست ہوتی ہے کہ بندے کا عمل قبول نہ ہو، چنانچہ اخلاص کو بھی ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتا ہے، بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور نبی کی پیروی سے بھٹکانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اگر اخلاص باقی رہ گیا، کوشش کیا لیکن نبی کے پیروی سے بھٹکا دیا، عمل قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہوگا۔ اور بسا اوقات انسان بھی آدمی کے ریاکار بنانے کی کوشش کرتا ہے یا نبی کی پیروی سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان بھی اور انسان بھی۔ چنانچہ جب بھی ہمارے یہاں سے یہ دونوں چیزیں کمزور پڑنے لگیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی بھیک مانگنی چاہیے اور ان اسباب کو تلاش کرنا چاہیے جن اسباب سے بندے کی نیت میں، عمل میں اخلاص آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کا پیروکار، وفادار اور فرما بردار بنا، اور ان اسباب کو تلاش کرنا چاہیے۔ ریاکاری اتنا خطرناک جرم ہے، اتنا خطرناک جرم ہے کہ اس خطرناکی پر جتنا بھی غور و فکر کیا جائے اس کی خطرناکی کے تہ تک پہنچنا مشکل ہے، اتنا خطرناک ہے۔ 60 سال کا عمل، 50 سال کا عمل، پوری زندگی کا عمل کو خاکستر کر دینے والا یہ عمل ہے، ریاکاری برباد کر دینے والا عمل ہے۔ اور ریاکاری کا اثر خود ریاکار پر بھی پڑتا ہے، ساتھ ہی ساتھ سماج پر بھی پڑتا ہے، معاشرے پر بھی پڑتا ہے، اور بہت ساری چیزوں پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ بہت ہی خطرناک ہے، اتنا یہ خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اگر آپ ابھی غور سے سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ریاکاری خود عمل کرنے والے کو برباد کر دیتا ہے۔ جس سماج میں ریاکار زیادہ ہوتے ہیں وہ سماج برباد ہو جاتا ہے، بلکہ اتنا خطرناک ہے کہ پوری امت تباہی اور بربادی کے دہانے پر چلی جاتی ہے، کیونکہ ریاکاری، دکھاوا، ناموری، شہرت طلبی، چرچا، ذکر، یہی ریاکاری ہے۔ اس سے عمل بالکل رائے گا اور برباد ہوگا۔ اب جس آدمی کا یا جس سماج کے لوگوں کا یا جس امت کے لوگوں کا عمل ہی جلا دیا جائے تو اس سے بڑی بدنصیبی اور اس سے بڑی خطرناکی کیا ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہم سنیں کہ ریاکاری کتنی خطرناک چیز ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر اپنی امت کے لیے دجال کے فتنے کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا۔ دجال کا فتنہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ جس وقت دجال اپنی حرکتوں کے ذریعہ، خدا داد صلاحیتوں کے ذریعہ لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے گا، اپنے اللہ ماننے کی دعوت دے گا، لوگ مان لیں گے۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ دجال کا فتنہ یہ سب سے عظیم ترین اور سب سے بڑا فتنہ ہے، لیکن ریاکاری کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے، دجال سے بڑا فتنہ۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ اگر دجال ظاہر ہو اور لوگ اس پر ایمان لے آئیں تو جنت جائیں گے کہ جہنم جائیں گے؟ اس کے ظاہر ہونے سے پہلے جو 40 سال، 50 سال، 60 سال کا عمل ہوا
ان کا نیک عمل برباد ہو جائے گا کہ نہیں برباد ہو جائے گا؟ کافر ہو کے مریں گے کہ نہیں مریں گے؟ ایک آدمی 80 سال تک مومن ہو کر، مومنانہ صفات سے متحمل ہو کر، مومنانہ صفات اس کے اندر ہو، مومنانہ خوبیاں اس کے اندر ہو، مومن پکا سچا مومن، اگر اس کے وقت دجال ظاہر ہو گیا اور دجال کے فتنے سے وہ دو چار ہو گیا، 80 سال کا عمل برباد ہو گیا کہ نہیں؟ 1 منٹ کے اندر، 1 سیکنڈ کے اندر 80 سال کی عبادت اس کی 80 سیکنڈ کے لیے کافی نہ ہوگی۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے، اے لوگو، کیا میں تمہیں وہ سب سے خطرناک اندیشے والی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الشرک الخفی، پوشیدہ شرک، ایک کھلم کھلا شرک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی غیر اللہ سے دعا مانگے، کوئی غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نذر و نیاز کرے، کوئی قبر کا طواف کرے، کوئی قبر پہ سجدے کرے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ تو کھلا شرک ہے۔ ایک شرک ہوتا ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ریاکاری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ریاکاری کہاں پیدا ہوگی؟ دل میں پیدا ہوگی، جس کو پوشیدہ شرک کہا جاتا ہے، شرک خفی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بڑا فتنہ پوشیدہ شرک یعنی ریاکاری ہے۔ اللہ کے رسول نے مثال دی اس ریاکاری کی کہ ایک آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، لیکن جب اس کی نگاہ کسی پہ پڑتی ہے یا کسی کے آنے کا احساس کرتا ہے یا اپنے بغل میں کسی کے کھڑے ہونے کا احساس کرتا ہے تو اپنی نماز کو خوب ٹھیک ٹھاک ادا کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کو دیکھنے والا یہ جانے کہ یہ آدمی بہت ہی ٹھیک ٹھاک نماز پڑھا، قاعدے سے سنت کے مطابق نماز پڑھا۔ کیوں ایسا اس نے کیا؟ بغل والے کو دکھانے کے لیے۔ بھائی پہلے کس چیز نے ہمیں روکا تھا کہ ہم نبی کی پوری سنت کی پیروی کی نماز کرتے ہوئے نماز نہ پڑھیں، خوب خشوع خضوع سے نہ پڑھیں؟ جب آ گئے ہمارے بغل میں عبدالقدوس دادا، ہاں مولانا تو اور ہمارا سے عبدالقدوس، خوب ایسا پڑھو کہ واقعی مولانا بڑے بہت نیک ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، ہم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہم۔ اور جب دیکھے کہ کوئی سامنے آ گیا، وہ دیکھ رہا مجھے تو اور یہ کیوں ہوا؟ اگر پہلے سے کیفیت ہے اخلاص کے ساتھ تو الحمدللہ، لیکن کسی کے دکھانے کے لیے، کسی کے آنے کی آہٹ کو پا کر کسی پر نگاہ پڑی تو اس کو دکھانے کے لیے خشوع، ظاہری خشوع اور خضوع پیدا کرے، یہی ریاکاری ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور جب کسی پر اس کی نگاہ پڑتی ہے کہ فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، تو اپنی نماز کو خوب ڈیکور کرتا ہے، خوب سنوارتا اور بناتا اور سجاتا ہے۔ یہی تو ریاکاری ہے، یہی تو شرک خفی ہے، یہی تو وہ عمل ہے کہ جس نیک عمل میں یہ پایا جائے گا وہ عمل برباد ہو جائے گا۔ یہ صحیح جامع کی روایت ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کی خطرناکی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میرے بھائیوں، ریاکاری اور دکھاوا اور شہرت کتنا یہ خطرناک گناہ اور جرم ہے، اس کو دوسرے انداز سے یوں سمجھیے کہ کسی کی بکریوں کی ریوڑ ہے، بکریاں ہیں 10-20، اور ان بکریوں میں 2 بھوکے، کئی دن سے بھوکے 2 بھیڑیا اس باڑے میں یا بکریوں کے بیٹھنے یا باندھنے کی جگہ میں چلے جائیں تو کیا کریں گے؟ بکریاں ہیں 10-20،
اور کئی دنوں سے بھوکے 2 بھیڑیے، کئی دنوں سے کھانا انہیں نہیں ملا ہے، بالکل بھوک سے بےتاب، ان بکریوں کے ریوڑ میں اگر گھس جائیں، کود پڑے تو کیا کریں گے بھائی؟ کتنا بری طرح چیر پھاڑ کاٹ کا بازار گرم کریں گے کہ صبر کریں گے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ خطرناک ہے ریاکاری عمل کو رائے گاؤں برباد کرنے میں۔ ساری بکریاں کہاں جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی کہ نہیں؟ ارے بھیڑیا ایک تو بھیڑیا درندہ ہے اور کئی روز سے بھوکے ہیں اور وہاں کوئی پہرہ دار بھی نہیں ہے، اور بکریوں کے ریوڑ میں وہ کود گئے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ریاکاری، دکھاوا اس سے زیادہ عمل کو تباہ اور برباد اور چیر پھاڑ کر کے برباد کر دینے والا عمل ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر اس کو بیان فرمایا، صحیح الجامع کی روایت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان، 2 بھوکے بھیڑیے اگر کسی بکری کے ریوڑ میں پہنچ جائیں تو وہ اتنا فساد نہیں مچائیں گے، اتنی گڑبڑی نہیں مچائیں گے، اتنا چیڑ پھاڑ نہیں مچائیں گے جتنا کہ ریاکاری عمل کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ عمل کو تباہ برباد، 2 چیزیں عمل کو، اللہ کے رسول نے کہا ان بھوکے بھیڑیوں سے زیادہ 2 چیزیں عمل کو تباہ و برباد کر دیتی۔ 2 چیزیں، ایک چیز دنیا کی چاہت، دنیا کی لالچ اور حرص۔ یہ ان 2 بھوکے بکریوں، ان 2 بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کو نقصان پہنچائے، اس سے کہیں زیادہ دولت کی حرص اور لالچ عمل کو برباد کرتا ہے۔ کیونکہ آدمی جب دولت کا حریص ہو جاتا ہے، لالچی ہو جاتا ہے، تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری بھی چھوڑ دیتا ہے۔ خلے والی نماز، پہلے کام کر لو جبکہ نماز فرض ہے۔ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں کرتا، کیونکہ اس کا بس دنیا، بس ریال، بس پیسے، کس کا پائے کھا لے، کس کا پائے ہڑپ کر لے، امانت داری ختم ہو جاتی ہے، چوری ڈکیتی حرام اور دنیا بھر کے جرموں شروع کر دیتا۔ تو ان 2 بھوکے بھیڑیے جو بکری کو نقصان پہنچائے، اس سے زیادہ نقصان ہے کہ نہیں؟ آدمی اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری سے غافل۔ دوسری چیز، دین کو بہانہ بنا کر نام کمانا۔ بہانہ کیا ہے؟ دین، اللہ کی عبادت، اور نیت کیا ہے؟ شہرت، دکھاوا، ریاکاری۔ تو جس عمل کے اندر ریاکاری آ گئی، چاہے وہ کتنا ہی بہترین عمل لوگوں کی نگاہ میں ہو، وہ دین کو کیا کر دے گا؟ فساد برباد۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیے بکری کے کسی ریوڑ میں ڈال دیے جائیں یا کود پڑیں تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے، بکریوں کا چیر پھاڑ نہیں کریں گے، جتنا دنیا کے لالچ پیدا ہونے سے دین کو برباد کر دیتا ہے، فساد پیدا کر، اور جتنا دین کو بہانہ بنا کر ریاکاری نقصان پہنچاتا ہے۔ دین کا بہانہ بنا کر کے کیا؟ پہلے سب میں خواب اچھا لباس، بڑے اذان ہونے سے پہلے اذان بھی دیتے، امامت بھی کرتے، سب کچھ، نماز کے بعد قرآن، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا دین؟ یا اس عبادت کے ذریعے دنیا والوں کے ہاں بزرگی ثابت کرنا، دنیا والوں کی تعریف پانا، یا دنیا والوں سے ہدیہ اور تحفہ پانا، یا دنیا والوں سے سلام وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کیا ہوا؟ بہانہ کیا ہے؟ عبادت نا، نماز بہانہ ہے نا، مقصد کیا ہے ہمارا؟ اللہ محفوظ رکھے،
دنیا میں میرا چرچا ہو، میرے مرنے کے بعد بھی ذکر ہو، یہ ہو تو یہ نیکیوں کو برباد اور ضائع کر دینے والا اور چیڑ پھاڑ کر دینے والا۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ جب کوئی بھی بندہ ریاکاری کے قصد و ارادہ سے دین کو، اللہ کی عبادت کو بہانہ بنائے گا تو اس کا عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک سے اور قرآن مجید کی آیت کریمہ سے ریاکاری کی تیسری خطرناک کی روشنی میں ریاکاری کی تیسری خطرناکی سنیں۔ ریاکاری انسان کے عمل کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، انسان کی نیکیوں کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، اور اللہ محفوظ رکھے اور عمل کو رائے گا اور برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیں گے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 کے اندر، کون سی سورہ؟ سورہ بقرہ، جا کے تفسیر پڑھ لیں گے کیونکہ اس مختصر وقت میں پوری تفسیر اس آیت کی نہیں بنائی تھی۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 266 266۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری مثال دے کر کے سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بھلا بتاؤ تو صحیح، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات اچھی لگے گی کہ اس کے پاس کھجور کے، انگور کے باغات ہوں، باغ ہوں، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور اس باغ میں ہر طرح کا پھل ہو، پھل تیار باغ ہے جس کے نیچے نہر جاری ہے، ہر طرح کا پھل اس باغ کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ آدمی بوڑھا بھی ہو چکا ہو، باغ کا مالک بوڑھا بھی ہو چکا ہو، اور بڑھاپے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کمزور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں کہ اچانک اس کے آگ کا بگولا اڑے، جس میں جلا دینے والی آگ ہو، اور باغ کو آگ لگ جائے اور پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دے۔ کیا تم میں سے کوئی آدمی اس چیز کو پسند کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا، سمجھے آپ؟ آدمی کے پاس باغ ہے اور اس باغ میں کھجور، انگور، مختلف قسم کے پیڑ ہیں، اور وہ باغ کے سارے پیڑ پھلوں سے لدے ہوئے ہوں، اور باغ کا مالک کمزور، بوڑھا، کھوسٹ بوڑھا ہو چکا ہو، اور اس آدمی کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ اب اگر اس کے باغ کو آگ لگ کر پورا باغ جل جائے، کوئی یہ پسند کرے گا؟ ایک تو پھل تیار ہے، باغ ہے، نہریں جاری ہیں، دوسری بات وہ بوڑھا ہو چکا، اب کمانے کی طاقت نہیں، اب جسمانی طاقت اور عقل اس کی ختم ہو چکی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے مریں گے، بلک بلک کر روئیں گے، اب وہ باغ لگا نہیں سکتا، انتظار نہیں کر سکتا، بچے بھوکے ہیں، کمزور بچے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر کسی کے باغ کو آگ لگ جائے تو اس کی حالت کیا کوئی ایسا پسند کرے گا؟ یقیناً کوئی نہیں پسند کرے گا۔ اللہ نے مثال دی ہے کہ آپ نے محنت سے نیکیاں کی، اللہ کی عبادت اور بندگی کی، بوڑھے ہو گئے کرتے کرتے اور مر گئے، مرنے کے بعد اب ایک بھی نیکی کرنے کا موقع نہیں مل سکتا ہے، ہو گئی مجبوری کی نہیں۔ اور جو 60 سال 50 سال ہم نے نیکی کی تھی، اس میں دکھاوا تھا، اس میں ریاکاری تھی، تو وہ عمل ایسے ہی برباد ہو جائے گا جیسے کہ ایک بوڑھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ کا پھلوں سے بھرا ہوا
باغ جل گیا، اب کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ قیامت کا دن ریاکاری کی وجہ سے وہ باغ، اس کے نیکیوں کا باغ بالکل کیا کر دیا جائے گا؟ جلا دیا جائے گا، خاکستر کیا جائے گا۔ یقیناً کتنی زبردست مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی ریاکاری سے محفوظ رکھے میرے بھائیوں۔ جب اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، نبی کی پیروی عطا فرمائے، آمین۔ قیامت کے دن جب بندہ آئے گا رب کائنات کے دربار میں، بڑا خوش ہوگا کہ میں نے اتنا تہجد پڑھا، اتنا حج کیا، اتنا عمرہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، خوش فہمی کا شکار ہوگا اور رب کے دربار میں پہنچے گا اور رب کہے گا، رب نیتوں کو جانتا ہے، رب ارادوں کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے کہ عبادت کو ہم حقیقت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے تھے، یہ عبادت کا بھیس، جھوٹا بھیس اور لباس پہن کر کے عبادت کے ذریعے ہم دنیا میں شہرت، ناموری، ہدیہ، تحفہ، سلام وغیرہ چاہتے تھے۔ اللہ کہے گا لے جاؤ اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دو۔ صحیح مثال ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال جو اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچایا ہمیں۔ کافی آپ نے 2 سال کے اندر کمایا، اچانک بیمار ہو گئے اور بیماری کی وجہ سے اتنی کمزوری آ گئی کہ اب کمانے کی کوئی سکت و طاقت نہیں، اور گھر پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی، وہ کمائی لے کر کے آپ جا رہے ہیں آسا سے دمام ایئرپورٹ پر، بیچ میں گاڑی میں رکھی اٹیچی گاڑی میں آگ لگی اور اٹیچی پوری صاف ہو گئی۔ کیا کوئی پسند کرے گا اس کو؟ بوڑھا ہو گیا، کمانے کی طاقت نہیں، انڈیا یا پاکستان میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب وہ دوبارہ کما بھی نہیں سکتا، کیا کوئی پسند کرے گا؟ تو یہی حال ہے کہ اگر عمل کے اندر ریاکاری آئی تو اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ بے سود، بے فائدہ اور بے منفعت کر دے گا میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کئی مثال قرآن کریم میں دی ہے۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 64 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی چیز کو کہ تم اپنے صدقات و خیرات کو تکلیف پہنچا کر، احسان جتلا کر بیکار نہ کرو۔ جس طرح کی ایک آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور نہ اس کا ایمان اللہ پر ہے اور نہ آخرت پر ہے، تو ایسے آدمی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں اپنے پیسوں کو خرچ کرتا ہے، بہانہ ہے اللہ کی راہ کا، صدقہ اور خیرات کا، لیکن نیت کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانا۔ تو اس کی مثال ایسے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پتھر کی چٹان ہو، پتھر کی چٹان ہو جس کے اوپر گرد و غبار جمع ہو، مٹی جمع ہو، پتھر کی چٹان ہے، اس کے اوپر ہوا کے ذریعے مٹی آ کر کے جم گئی ہے کہ اچانک اس سخت پتھر پر جس پہ گرد و غبار جمع ہے بارش ہونے لگی، تیز بارش ہونے لگی۔ اب وہ دھول اور مٹی کا حصہ اس چکنے پتھر پر باقی رہیں گے؟ باقی رہیں گے؟ آپ دیکھیں آسا میں جب جھونکے مار مار کے بارش ہوتی ہے تو باہر کے مکانات چمکنے لگتے ہیں جو گرد و غبار سے مٹمیلے اور گندلے لگ رہے تھے۔ بھاری چٹان ہے، چکنا پتھر ہے، دھول کے ساتھ گرد و غبار مٹی آ کے جم گیا، بارش ہونے لگی، بارش کے بوندوں کے ساتھ، دھاروں کے ساتھ وہ پتھر بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا، اور اب وہ پتھر کے اوپر جو گرد و غبار تھے وہ ختم ہو گئے، بارش نے اس کو بالکل جیسے پہلے چکنا تھا ویسے چکنا چھوڑ دیا، اس کے اوپر جو کچھ تھا صاف ہوگا۔ یہی مثال ہے اس آدمی کی قیامت کے دن ہوگی یہی حالت جو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور قیامت کے دن
اس کا کوئی صلہ اور بدلہ اللہ تعالیٰ دینے والا نہیں۔ یہ ریاکاری کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیو ساتھیو، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک اور شرکا سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں ان سارے لوگوں سے بھی بری ہوں، بے نیاز ہوں، جن کو دنیا والے ہمارا شریک اور ساجدار بناتے ہیں، اور میں شرک سے بالکل مبرہ اور پاک، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ دنیا والے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، چاہے اکبر چاہے اصغر، چاہے بڑا شرک چاہے چھوٹا شرک، چاہے شرک جلی یا شرک خفی، ساری چیزوں سے اللہ پاک ہے، مبرہ ہے، بالکل صاف و ستھرا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں میں، قول و فعل میں اخلاص پیدا کرے۔ من عمل عملا، جس نے کوئی بھی عمل کیا، اشرک معی فیہ غیری، اور اس عمل میں میرے ساتھ میرے علاوہ کو شریک کیا، ترکتہ و شرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس کے شرک کا میں محتاج اور ضرورت مند نہیں، میں سب چھوڑ دوں گا۔ جس نے کوئی بھی عمل، جس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقات و خیرات کیا، تسبیح کی، مریض کی مدد کی، بیوہ یتیم کا سہارا بنا، نل لگوایا، قرآن کی تلاوت کی، وغیرہ وغیرہ، لیکن مقصد اس کا یہ تھا، ان ساری عبادتوں کے کرنے کی نیت اس کی تھی کہ دنیا میں اس کا چرچا ہو شریف اور بزرگ کے نام سے، نیک کے نام سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وہ جو شرک کیا میرے ساتھ، اس کو بھی چھوڑ دوں گا، اور شرکا کو بھی میں چھوڑ دوں گا۔ میرے بھائیو ساتھیو، ایک حدیث سنیے، اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پہلے اور بعد سارے لوگوں کو اکٹھا کرے گا، میدان محشر میں، قیامت کے دن، جو ہم سے پہلے گزر چکے ان کو بھی اکٹھا کرے گا نا، اور بعد والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا۔ یہ وہ دن ہوگا، یہ وہ دن ہوگا جس دن کے آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب بندہ اللہ کی پکارنے والا پکارے گا، اللہ کے حکم سے ایک پکارنے والا پکارے گا، کیا کہہ کے؟ من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عندہ۔ اللہ تعالیٰ کیا اعلان کروائے گا ایک آدمی کو بھیج کر کہ جو آدمی وہ عمل جو اللہ کے لیے کر رہا تھا، اس عمل میں کسی غیر کو شریک کیا ہے، تو جا کے اس عمل کا ثواب اسی آدمی سے مانگے جس کو اللہ کے لیے کیے گئے عمل میں شریک کیا گیا۔ جس آدمی، بھائی ایک عبادت ہے جو کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہونی چاہیے، اور اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے مخلوق کو یا دنیا کی مقصد کو پارٹنر بنایا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا جا، کیا چاہیے تجھے؟ میں نے نماز پڑھی ہے، ثواب چاہیے، جا، جس کو دکھانے کے لیے تو نے نماز پڑھی تھی اسی سے جا کے نماز کا ثواب لے لے۔ کتنا بڑا خسارہ ہوگا اس دن، کتنا بڑا گھاٹا ہوگا اس دن۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، اللہ تعالیٰ شرکا سے بالکل اور شرک سے بالکل بے نیاز اور پاک ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو ریاکاری کا ہے، جس کے دکھانے کے لیے ہم نے نماز پڑھی، جا کے اسی سے دے ہم ثواب مانگیں، اور کوئی دے پائے گا ثواب؟ یہ شرک خفی، یعنی جس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، جب اس کا یہ انجام ہوگا، کیا حشر ہوگا ان لوگوں کا جو اس بات کا نعرہ لگاتے ہیں، بھر دے جھولی میری یا محمد،
لوٹ کر ہم نہ جائیں گے خالی۔ جو یا علی المدد، یا غوث المدد، یا دستگیر اور ماننے کیا کیا لقب دے کے اللہ کے بزرگوں سے مانگتے ہیں، وہ چیزیں جن کے دینے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اولاد دینے کا اختیار کس کو ہے؟ نفع نقصان دینے کا اختیار کس کو ہے؟ دعا کا حقدار کون ہے؟ طواف کا حقدار کون ہے؟ سجدے کا حقدار کون ہے؟ نظر و نیاز کا حقدار کون ہے؟ اللہ، یہی سب کا جواب ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ ساری عبادتیں جو صرف خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں کے لیے کر رہا ہے، یا تو دکھاوے کے طور پر یا ان پر امید اور بھروسہ لگا کر کے، اللہ تعالیٰ کہے گا جا خواجہ معین الدین چشتی سے مانگ اپنے نظر کا ثواب، اپنے صدقات و خیرات کا ثواب، اپنے طواف کا ثواب، جا ان سے مانگ۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے اگر اللہ بچائے کسی نے دنیا کے اندر ناموری حاصل کرنے کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوا کے لیے، دنیا والوں کے لیے، ان کے ہاں شریف و سنجیدہ بننے کی نیت سے اگر کوئی کام کیا، اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اللہ ہمارے ارادوں کو جانتا ہے، اللہ ہمارے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اللہ سے ہم جائیں گے مانگنے کے لیے، اللہ کہے گا جا، تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا، اس کے لیے کیا تھا، جا اسی سے اس کا ثواب اور اجر مانگ لے۔ یہ ہے ریاکاری کی خطرناکی میرے بھائیوں اور ساتھی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جو دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں شہرت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں شہرت اس عمل کے ذریعے دے دیتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی نیکی کی دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے لیے، تو دنیا میں اسے شہرت مل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ من یرائی یرا اللہ بھی، جو دنیا میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو دنیا میں دکھانے کے لیے کام کرتا ہے، شہرت کے لیے، اللہ اسے شہرت اور ناموری دے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آئیے ایک لمبی حدیث سنیں، میں اختصار کے ساتھ اس حدیث کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور وہ حدیث صحیح مسلم کی۔ ریاکاری کتنا خطرناک، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور جب بندے کے دل میں ریاکاری آئے تو جان جائے میرا عمل برباد ہو جائے گا، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اپنے نیتوں میں، اپنے اقوال اور افعال میں اخلاص پیدا کریں۔ ابھی آپ نے سنا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 آدمی کو بلائے گا، اس میں سے ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوگا، ایک عالم و قاری ہوگا، اور ایک مجاہد ہوگا۔ ان تینوں سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا پہچان کروائے گا۔ مجاہد سے کہے گا تجھ کو میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی طاقت، ہنر اور ڈھنگ سکھایا تھا۔ عالم و قاری سے کہے گا کہ تجھ کو میں نے قرآن کی تعلیم سکھائی، قرآن پڑھنا پڑھانا، قرآن سمجھنا سمجھانا، یہ نعمت تجھ کو میں نے دی تھی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے سے اللہ کہے گا کہ تجھ کو میں نے مالدار بنایا تھا، امیر ترین بنایا تھا، بڑے پیسے تھے، بڑی جائیداد اور بڑی زمینیں تھیں۔ مجاہد صاحب، جو جہاد کا فن اور طاقت اور ہنر جو میں نے دیا تھا، آپ نے کیا کیا ان نعمتوں کے بدلے؟ کیا کیا تم نے دنیا کے اندر؟ مجاہد صاحب کہیں گے اللہ تعالیٰ تو نے طاقت دی تھی، میں نے تیرے راہ میں خوب جہاد کیا، یہ کیا وہ کیا، یہاں جا کے لڑا وہاں جا کے لڑا، یہ کیا یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جا، تو نے جہاد اس لیے نہیں کیا تھا، جہاد کتنی بڑی عبادت ہے میرے بھائیو ساتھی، تو نے جہاد اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں راضی ہو جاؤں، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے دنیا میں شہید شہید چلائیں، مجاہد چلائیں، دین کا ہمدرد سکھائیں۔ تو جا، دنیا کے اندر تیری بڑی پرشنسا ہوئی،
بڑا نام ہوا، بڑا چرچا ہوا، کوئی لکھتا بھی تھا تو شہید، نام بھی لیتا تو شہید، تیری زندگی میں بھی تیری تعریف ہوئی، تیرے مرنے کے بعد تعریف ہوئی، جس کا مقصد کے لیے تو جہاد کرا تھا وہ اس کا پھل اور فائدہ دنیا میں پا گیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ مالدار کو بلایا جائے گا، ہاں بھائی بڑا سیٹھ بنایا تھا، کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ، تو نے جو مجھے دولت دیا تھا، مسجد بنوایا، مدرسہ بنوایا، غریبوں کو دیا، یہ کیا وہ کیا وہ کیا، سب گنا جائے گا ایک سانس میں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جا، تو نے اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کیا تھا اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، میں راضی ہو جاؤں، تو نے دنیا میں سیٹھ صاحب، فیاض صاحب، سخی صاحب بننے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ لوگ تجھے فیاض کہے، سخی کہے، غریبوں کا مطلب مدد کرنے والا، مسجد مدرسہ بنانے والا کہے، جا دنیا میں سب لوگوں نے بڑے، یہ مسجد فلاں صاحب نے بنائی تھی، تیری نیت بھی تھی، یہ مدرسہ فلاں صاحب نے بنایا تھا، یہ روڈ فلاں صاحب نے بنایا تھا، تیری نیت بھی تھی، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی، بہت چرچا ہوا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں تجھے بڑا نام ملا، فرشتوں کو حکم دے گا، اور وہ اللہ کے راہ میں جو ریاکاری کے طور پر خرچ کرتا تھا اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قاری صاحب بلائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، بندہ میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا، دین کا علم دیا تھا، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کی سمجھ دی تھی، کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ تقریر کرتا تو سب رونے لگتے تھے، جہاں جاتا تھا میرا نام سن کے بہت، یہ تبلیغ کیا، یہ تقریر کیا، یہ کتابیں لکھی، یہ کیا وہ کیا، اتنے لوگ مسلمان ہوئے، اللہ وغیرہ سب اپنا جو کچھ کیے ہے گنا جائے گا۔ اللہ کہے گا جا، تجھے دنیا میں مفتی صاحب بہت کہا گیا، مولوی صاحب بہت کہا گیا، حضور صاحب حضرت جی بہت کہا گیا، بڑے بریانیاں توڑی تو نے، بہت لوگوں نے سلام کیا، بہت ہدیتوں سے، کیونکہ تو نے اسی لیے کیا تھا کہ دنیا میں میری عزت ہو، دنیا میں اس کا بدلہ مل گیا، اور اوندھے منہ فرشتوں کو حکم دے گا، اللہ تعالیٰ جہنم میں اوندھے منہ لٹکا دے گا، ڈال دے گا۔ میرے بھائیو، جہاد، اس کا اجر و ثواب، اس کی فضیلت آپ لوگ جانتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب اس کو آپ لوگ جانتے ہیں، علم قرآن کا علم حاصل کرنا اور سکھانا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ تینوں عمل کتنا پاکیزہ عمل ہے، کتنا مبارک عمل ہے، کتنا افضل عمل ہے، جس میں اس تینوں عمل کرنے والے کو فائدہ ہے، اور اس تینوں عمل کے ذریعے اللہ کے بندوں کو بھی فائدہ ہے، ان کا بدلہ جنت ہے۔ ان تینوں عملوں کو اگر کوئی اخلاص کے ساتھ کرے تو ان کا بدلہ جنت ہے، جنت الفردوس ہے، لیکن اس کے باوجود ان تینوں عمل کو کر کے جانے والا کہاں ڈالا گیا؟ اعاذنا اللہ منہ، کہاں ڈالا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ پورے زندگی جہاد کیا، پوری زندگی صنایع میں درس دیا، پوری کمائی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، ایک چنگاڑی ریاکاری کی لگی اور سارے عمل باطل اور راہیہ ہو گئے، برباد ہو گئے، جنت کے بجائے کہاں ڈال دیا گیا؟ جہنم میں ڈال دیا گیا۔ یہ ریاکاری اور دکھاوا کا نقصان ہے میرے بھائیوں اور ساتھیوں۔ اسی طریقے سے ایک اور سن لیجئے کہ جس کے اندر ریاکاری اور دکھاوا پایا جائے گا وہ ذلیل ضرور ہوگا، وہ ذلیل ضرور ہوگا، وہ بے عزت ہو کے رہے گا، اور اس کو بہت بڑی رسوائی دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں ملے گی۔ ریاکاری کا ایک نقصان یہ ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک لمبی حدیث ہے کہ جو شخص دنیا کے لیے کوئی نیکی کی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس عمل کا کوئی بدلہ پھل آخرت میں نہیں ہوگا۔ ریاکاری امت کے کمزور ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ آج کیوں کمزور ہیں ہم؟ چاہے اپنے آپ کو تونگر ہی مانیں، لیکن آج ہیں کمزور کہ نہیں؟
تو جس سماج کے لوگوں میں، جن لوگوں میں، ان کی نیتوں میں، ان کے قول و فعل میں ریاکاری، دکھاوا، ناموری حاصل کرنا، شہرت حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں پائی گئی تو وہ کمزور ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد ان کے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور ان کے دعا کرنے کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور ان کمزور لوگوں کی نماز ادا کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس امت کے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو دعا کرتے ہیں، ان میں اخلاص پایا جاتا ہے، ان کے اخلاص کی وجہ سے اس امت کی مدد کی جاتی ہے۔ کس وجہ سے مدد کی جاتی ہے؟ نماز میں اخلاص، دعا میں اخلاص، ہر عمل میں اخلاص، اس کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے اس امت کی مدد کی جاتی ہے۔ اب آپ بھائیو سمجھو کہ جب اخلاص ختم ہو جائے گا، اخلاص کی جگہ ریاکاری آ جائے گی، تو امت کمزور ہو جائے گی کہ نہیں کمزور ہو جائے گی؟ بزدل ہو جائے گی کہ نہیں بزدل ہو جائے گی؟ ڈرپوک ہو جائے گی کہ نہیں ڈرپوک ہو جائے گی؟ گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں گے کہ نہیں کاٹے جائیں گے؟ لیکن اخلاص انسان کو مضبوطی عطا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے درمیان ان کے عملوں میں، ان کے دلوں میں، ان کے اقوال و افعال میں اخلاص تھا۔ جدھر رخ کرتے تھے لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا تھا، جبکہ وہ تعداد میں، ہتھیار میں بہت کم تھے، بہت کم تھے۔ آج ہم اتنی بھاری سنکھیا میں، اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود کیوں کمزوری کا احساس کرتے ہیں؟ اور کیوں اپنے آپ کو؟ کیونکہ ہمارے عملوں میں ریاکاری آ گیا ہے۔ اگر ریاکاری آ گئی تو امت بالکل کمزور اور برباد کر دے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ریاکاری یہ گمراہی کو زیادہ کرتی ہے۔ ریاکاری کا نقصان کہ ریاکاری گمراہی کو زیادہ کرتی ہے، اور یہ ریاکاری کس کا عمل ہے؟ کس کا عمل ہے؟ منافقوں کا، منافقوں کا عمل۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں کہا یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں نکلتے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اخلاص اور ایمان ہے ہی نہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کو یہ دھوکہ منافق لوگ نہیں دے سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں کیا دھوکہ دیتے تھے؟ مومنوں کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے تھے، مومنوں کے ساتھ جہاد میں نکلتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن ہوتا کیا تھا دل میں؟ کہ مومن لوگ سمجھیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں، حالانکہ وہ کیا تھے؟ نماز کون پڑھے گا بھائی؟ مسلمان۔ جہاد میں کون نکلے گا بھائی؟ مومن، مسلمان۔ تو یہ دکھاوے کے لیے سب کام کرتے تھے، حالانکہ ان کے دلوں میں کفر تھا۔ اوپر اچھائی دکھاتے تھے اور اندر غلاظت اور گندگی، شرک و کفر کی بھرے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بیمار کر دیا اور کمزور کر دیا۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ ریاکاری کے چند خطرناکیاں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ العزیز اگلے 10 میں ریاکاری کے بارے میں، ریاکاری کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ساری حدیثوں کو سننے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ریاکاری حرام ہے، ریاکاری بڑا گناہ ہے، ریاکاری عمل کو باطل کر دیتا ہے، ریاکاری منافقوں کا عمل ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے بندہ نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ کے ہاں سے رادہ درگاہ ہے، جنت پانے کے بجائے کیا پائے گا؟ جہنم میں۔ دنیا میں بھی وہ بعزت ذلیل اور رسوا ہوگا، کمزور ہوگا، اور آخرت میں بھی وہ اتنی ذلت کا سامنا کرے گا۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ جو دنیا میں جس کو لوگ سیٹ سمجھتے تھے، اللہ کے راہ میں خرچ کر، قیامت کے دن دیکھیں گے ارے فلاں سیٹ صاحب، فلاں مولوی صاحب، فلاں قاری صاحب کہاں ڈالے جا رہے ہیں؟ کیوں؟
بےعزتی ہوگی کہ نہیں؟ اور اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ محفوظ رکھے کہ بندہ کس میں ڈال دیا جائے؟ جہنم۔ اس سے بڑی ہلاکت و تباہ کاری جس عمل میں دکھاوا، ریاکاری، ناموری کی چاہت پائی گئی، فوراً وہ عمل باطل ہو جائے گا، فوراً بے سود ہو جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم اپنی نیتوں میں، اپنے عملوں میں، اپنی بات چیت میں، اقوال، افعال اور نیتوں میں ہم اخلاص پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے لیے بیان فرمایا کہ جتنا خطرہ مجھے اپنی امت کے ریاکار ہونے کا ڈر ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں، کیونکہ یہ چونٹی کی چال کی طرح داخل ہوتا ہے۔ چونٹی کی چال کے احساس بھی بندہ نہیں کرتا، احساس بھی بندہ نہیں کر پاتا، بڑا خطرناک ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم اپنے عملوں کی حفاظت کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اخلاص کے ساتھ عبادت کریں۔ ہر ایسی حرکت سے، ہر ایسے انداز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں جس سے عمل میں ریاکاری آ سکتی ہے اور عمل رائے گا اور برباد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالی ہم سب کے عملوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن جزا۔